ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 35۔ اس سے پہلے کہ زینی اسے کوئی جواب دیتی، پھر سے موبائل فون کی بجتی رنگ ٹون نے اس کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اذلان ابھی بھی اسے ہی تک رہا تھا۔ زینی نے اپنا سر نیچے جھکائے موبائل اٹھایا اور اسے سرے سے ہی آف کرتے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اذلان کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی زینی اب کتاب پڑھنے کی بجائے کمفرٹر درست کرتی کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ زینی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اذلان نے اس کے آرام کی غرض سے تمام لائٹس آف کر دیں۔ وہ اس کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا۔ اذلان زینب سے سچی محبت کرتا تھا، وہ اس سے ناراض ہونے کے باوجود اس کی فکر کرنا بھول نہیں سکتا تھا۔ اذلان کے جاتے ہی زینی نے اپنے چہرے پر سے کمفرٹر ہٹا دیا۔ اب وہ اپنے آنسوؤں سے تر چہرے سمیت آفس میں ہوئی اس کرب انگیز ملاقات کو یاد کرنے لگی جس نے ان دونوں کے رشتے کو آج اس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ ماضی کے بارے میں زیادہ سوچنے سے آپ کا مستقبل تو نہیں تبدیل ہوتا، لیکن آپ کا حال ضرور تباہ ہو جاتا ہے۔ "I'm sorry ولی، I'm really sorry"۔ زینی کے لبوں سے ہچکی نما آواز برآمد ہوئی۔ دھیرے دھیرے بے آواز آنسو اب سسکیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ 10 سے 15 منٹ کے وقفے کے بعد اذلان بھی کمرے میں واپس آتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ آس پاس آہٹ محسوس کرتے زینی نے بمشکل اپنے بہتے آنسوؤں کو بریک لگایا، ورنہ وہ اذیت میں گری نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی گھٹ گھٹ کر روتی رہتی۔ زینی کی حالت سے انجان اذلان گہرا سانس بھرتے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند فی الوقت اس کی آنکھوں سے کوسوں دور لگ رہی تھی۔ زینب کی بیک وقت ناراضگی اور نظر اندازی اذلان کو دوہری اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ اوپر سے اس کی معمول کی روٹین بھی کافی ہیکٹک ہو چکی تھی، کیونکہ وہ آج کل کئی محاذوں پر ایک ساتھ کام کر رہا تھا۔ زینب کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھنے کے بعد اذلان نے وقت گزاری کے لیے موبائل آن کیا اور پھر صوبیہ کی سینڈ کی گئی ان تصویروں کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا جو کسی فوٹوگرافر نے کاشان صاحب کی اینیورسری پارٹی کے دوران کیپچر کیں۔ ان میں سے ایک تصویر میں زینی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے صوبیہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ تصویر میں مقید اس دلکش منظر نے اذلان کے جلتے دل پر پھوار برسانے کا کام کیا تھا۔ اس تصویر کو اپنے ذہن میں اچھی طرح نقش کرنے کے بعد اذلان نے اسکرین کو ذرا سا اوپر کی جانب سکرول کیا تو ایک نئی تصویر نمودار ہو گئی۔ اس تصویر میں اذلان اور زینب دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ زینی کی آنکھ سے ایک آنسو موتی بن کر گرتا اس کی پلکوں کی باڑ پر رکا ہوا تھا، جسے اذلان اپنے ہاتھ کے نرم پور سے صاف کر رہا تھا۔ دور کھڑے فوٹوگرافر نے اس دل فریب منظر کو اپنے کیمرے میں مقید کر لیا۔ اذلان اس تصویر کو الفت بھری نگاہوں سے دیکھتے دیکھتے کب گہری نیند میں ڈوب گیا اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ نکاح خواں کے جانے کے بعد ڈاکٹرز نے ضامن بھائی کو ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ میڈیسن کھانے کے کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گئے۔ 3 گھنٹے سے زائد کی نیند لینے کے بعد ضامن بھائی کے حواس بیدار ہو گئے۔ ہاسپٹل میں موجود گھر کے تمام افراد اب روم میں آتے ان کی طبیعت دریافت کر رہے تھے۔ ان کی طبیعت کی بابت دریافت کر رہے تھے۔ ولید اس وقت بیڈ کی داہنی جانب موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے پریشے کمرے میں موجود کارنر میں رکھی ایک چیئر پر دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر آتے ہی ولید کی نگاہ بے ساختہ پریشے کی جانب اٹھی، مگر اب وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز ہی برت رہا تھا تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو۔ وہ اپنا سر نیچے جھکائے خود کو موبائل میں ہی مصروف ظاہر کرتا رہا۔ ضامن بیٹے، آپ سے ایک بات کہنی تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ احد انکل نے تمہید باندھنا شروع کی تو وہاں موجود تمام نفوس انہیں بغور دیکھنے لگ گئے، کیونکہ ان میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو بات وہ ابھی ڈسکس کرنے والے تھے۔ جی جی انکل، آپ بالکل میرے ماں باپ کی طرح ہیں، بیٹا سمجھ کر بلا جھجک بات کریں۔ ضامن بھائی کے مان پر سبھی دھیمے سے مسکرا دیے۔ بہت شکریہ بیٹے، آپ نے یہ بات کہہ کر میرے دل پر سے ایک بھاری بوجھ اتار دیا۔ احد انکل ضامن بھائی کے ڈرپ زدہ بازو پر ہاتھ رکھے تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوئے تھے۔
ضامن بیٹے دراصل بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات کے پیش نظر میں نے ایک فیصلہ کیا، بس اسی سلسلے میں آپ سے اجازت لینی تھی۔ ضامن بھائی اس وقت بنا پلکے جھپکائے احد صاحب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پریشے کی آنکھیں بے اختیار ولید کی طرف اٹھیں۔ باقی سب کی طرح اسے ولید کی نگاہوں میں بھی سوال نظر آئے، یعنی وہ بھی اس بات سے لا علم ہی تھا۔ اجازت کیسی انکل؟ ضامن بھائی اب کی بار تھوڑا سیدھا ہو بیٹھے۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی شیزہ بھابھی بھی لب کچلتے انہیں ہی بغور دیکھ رہی تھیں۔ بیٹے میں چاہتا ہوں ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنے کے بعد آپ لوگ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا ہمارے گھر چلیں۔ احد صاحب کی غیر متوقع بات پر سبھی چونک اٹھے، مگر پریشے اور ضامن بھائی کی آنکھیں تو حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کے گھر؟ کیوں؟ شیزہ بھابھی سے رہا نہ گیا، اس لیے تند میز لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ حالات سب کے سامنے ہیں، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ احد صاحب ابھی تک شیزہ بھابھی کا پریشے کے ساتھ اپنایا گیا حد تک تمیز سلوک بھولے نہیں تھے۔ ضامن بیٹا سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس وقت اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ حاذق ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا، وہ لڑکا کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حاذق کے ذکر پر شیزہ بھابھی کے تاثرات ایسے بجھ گئے جیسے بات کرتے کرتے اچانک انہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ یہ بات سن کر ضامن بھائی بھی گہری سوچ میں پڑ چکے تھے۔ ضامن بیٹے احد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حاذق کی گرفتاری تک آپ سب اس گھر میں سیف نہیں ہیں، اس لیے بہتر یہی آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے وہاں شفٹ ہو جائیں۔ بیٹے ہم نہیں چاہتے کوئی بدمزگی پیدا ہو، جتنی ہمیں زینی عزیز ہے اتنی ہی پریشے بھی عزیز ہے۔ زینی کا ذکر کرتے ابراہیم صاحب کا گلا آنسوؤں سے رن گیا۔ زینی ان کی اکلوتی اولاد تھی جسے دیکھے انہیں کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ اس سے فون پر بات ضرور کر لیا کرتے تھے، مگر انہوں نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ زینی سے تب تک براہ راست ملاقات نہیں کریں گے جب تک داؤد صاحب کی طرف سے اسے معافی نہیں مل جاتی۔ ضامن بیٹے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں جو… ابراہیم صاحب نے خود کے اعصاب پر قابو پائے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر یوں اپنی بہن کے سسرال میں رہنا پلیز انکل، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ضامن بھائی کا دل کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ بیٹا آپ اپنی سوچ میں کس قدر غیرت مند اور خوددار انسان ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے۔ بیٹے پلیز مان جائیے، ہمارے گھر میں آپ کو، شیزہ یا پریشے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ عصمت بیگم نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ وہ سب لوگ اس وقت مدلل انداز اپنائے ضامن بھائی کو قائل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ سارا بیگم اس وقت پریشے کو اپنے ساتھ لگائے اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ انہیں اس وقت پریشے میں اپنی زینی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ لیکن آنٹی شادی سے پہلے میں پریشے کو وہاں کیسے لے آؤں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ضامن بھائی اپنی پیشانی مسلتے اس وقت کافی الجھن میں دکھائی دیے۔ بیٹے نکاح تو ہو ہی چکا ہے، رخصتی تو آپ کے ٹھیک ہونے پر انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے کریں گے، تب تک تو زینی بھی یہاں آ جائے گی۔ احد صاحب کا انداز اٹل تھا۔ زینی کے ذکر پر ابراہیم صاحب کا چہرہ ضبط کے چکر میں سرخ پڑ گیا۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کر رہے تھے، مگر زینی سے ملنے کی تڑپ انہیں اندر ہی اندر بے چین کیے رکھتی تھی۔ ابھی بھی ان کے دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ ضامن بیٹے زیادہ مت سوچیں، اور ویسے بھی آپ نے احد سے کہا تھا آپ انہیں بابا کی طرح مان دیتے ہیں، اب آپ ان کی بات نہ مان کر ان کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ عصمت بیگم نے جذباتی ہتھیار پھینکا تو ضامن بھائی ایک پل کے لیے گہرا سانس بھرنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے آنٹی جیسے آپ کہیں، لیکن ہمارے یوں اچانک آ جانے سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، بس اسی لیے تھوڑا شش و پنج میں ہوں۔ ضامن بھائی کے مان جانے پر پریشے کی آنکھوں میں تحیر دھر آیا، وہ سٹ پٹائی نگاہوں سمیت انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونک زدہ تاثرات دیکھ ولید اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ ٹرسٹ می بچے، ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، الٹا پریشے کے آ جانے سے ہمارے گھر کی رونق بحال ہو جائے گی۔ برسوں سے ہم بیٹی کے وجود کے لیے ترستے آ رہے ہیں، پریشے کے ذریعے سے ہی کم از کم ہماری یہ مراد تو پوری ہو جائے گی نا۔ عصمت بیگم کی محبت پر پریشے کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ شیزہ بھابھی اپنی کچھ دیر پہلے کے رویے کے بارے میں سوچتے غیر متزلزل کیفیت میں مبتلا ہو گئیں۔ اب انہیں اس بات کی فکر لاحق تھی کہ ضامن اور باقی سب اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ حاذق اس کا سگا بھائی تھا، اسی کی وجہ سے آج انہیں اپنے گھر سے دربدر ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی اس فیصلے کی وجہ سے ضامن اندر سے دل برداشتہ ہو چکے ہوں گے۔ انہوں نے یہ سب کر کے ضامن بھائی کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی تھی،
اور کسی کے ٹوٹے اعتبار کو دوبارہ بحال کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا کہ برباد بستیوں کو نئے سرے سے آباد کرنا۔ ولید کی نگاہیں اچانک شیزا بھابھی کی طرف اٹھی تو اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ شیزا بھابھی کا چہرہ دیکھتے اسے پریشے کا ایک ایک آنسو پھر سے یاد آ گیا۔ وہ غصے میں آتے انہیں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے، اس لیے اس نے کمرے سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ باہر کا موسم شروع ہوتے ہی ٹھنڈی ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا۔ خوشگوار موسم کی وجہ سے اذلان پیلس میں بھی رونق کا سماں بن گیا۔ کافی دنوں کی ہیکٹک روٹین کے باعث آج اذلان نے شوٹنگ سے ایک دن کا بریک لیا۔ حیا ان سب کو اپنے ساتھ لیے زبردستی لان میں آ گئی۔ اذلان لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی ضروری کام کرنے میں محو تھا۔ زینب حیا کے ساتھ ریکٹ شٹل تھامے کھیلنا چاہتی تھی مگر اذلان نے اس کی طبیعت کی وجہ سے اسے کھیلنے سے منع کر دیا۔ وہ منہ پھلائے اپنی کرسی کا رخ پھیرے اذلان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اذلان کو اس کی یہ ادا بھی معصومیت سے بھری اور دل موہ لینے والی لگی، اس لیے دھیمے سے مسکراتے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر سے اپنا کام کرنے لگ گیا۔ حیا اب میری بس ہو چکی ہے، میں مزید اور نہیں کھیل سکتی۔ مریم اپنے پھولے تنفس سمیت ریکٹ کو ٹیبل پر رکھے ڈہنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ یار مریم تم نہ بالکل بڈھی رو ہو، حیا وہیں کھڑے کھڑے منہ بسوڑنے کے انداز میں گویا ہوئی۔ عین اسی وقت زرار کی کار پورچ میں آ کر رک گئی۔ اذلان کو لان میں بیٹھا دیکھ زرار کے قدم بے اختیار لان کی جانب بڑھ گئے۔ اذلان سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کی نگاہ بے ساختہ حیا کے سراپے کی طرف اٹھ گئی۔ حیا نے اس وقت ریگولر اسپورٹ گائز کی طرح بلیک ٹراؤزر شرٹ زیب تن کیے سر پر کیپ ٹکائی ہوئی تھی۔ نازک پاؤں کو اس نے سفید جوگر شوز میں مقید کر رکھا تھا۔ ریکٹ ہلانے کی وجہ سے اس کے بالوں کی پونی بار بار ہل رہی تھی۔ زرار اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی توجہ پھر سے اذلان کی جانب مرکوز کر چکا تھا۔ یار مریم اب آ بھی جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ حیا نے وہیں کھڑے کھڑے زور سے ہانک لگا دی۔ میں تھک گئی ہوں حیا، زرار آپ اس کے ساتھ ایک گیم کھیل سکتے ہیں ورنہ یہ میرا سر ہی کھاتی رہے گی۔ مریم نے حیا کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ اب زرار کو مخاطب کرتے اس کی مدد چاہی۔ رہنے دو مریم، اس بیچارے کو کیا پتہ اس گیم کا۔ اس سے پہلے کہ زرار اسے کوئی جواب دیتا حیا خود ہی بول اٹھی۔ یہ تو دن رات بس خود کو کتابیں پڑھنے میں ہی مصروف رکھتا ہے۔ حیا کے چیلنجنگ انداز پر زرار گہرا سانس بھرتے کرسی سے اٹھا اور پھر ٹیبل پر موجود ریکٹ اٹھائے آگے بڑھ گیا۔